الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا رواہ ابو داؤد. آپ حضرات کی خدمت میں سنن ابی داؤد کی 753 نمبر کی حدیث پڑھی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس وقت بلند کیا کرتے تھے. جب بھی نماز میں داخل ہوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو مدن بلند کیا کرتے تھے. اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب داخل ہوتے یعنی نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کرتے تھے. گویا بلند کر کے ہاتھ جو ہے ہمیں اٹھانا چاہیے اور اس کے بعد نیت باندھنی چاہیے. یہ سنت کا طریقہ ہے. اور ہاتھ کتنا بلند کریں گے ہم نے پچھلے دروس میں اس کا تفصیل سے ہم نے بتایا کہ کس انداز سے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گے. تو 2 صورت بتائی تھی. ایک صورت یہ کہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے بالمقابل تک لائیں گے یعنی یہاں تک لے کر آئیں گے, اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک لے کر جائیں گے, لیکن کان کو ٹچ نہیں کریں گے, کان کو چھوئیں گے نہیں, اس کے بالمقابل رکھیں گے. اتنا ہاتھ بلند کریں گے اور بلند کرتے وقت دوسرے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ ہاتھ بلند ہو رہا ہے. ہاتھ بلند ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ ہاتھ جھکا ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ جو اہم ہے جو ہمیں جاننا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ جب ہم اٹھائیں گے تو ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہیں, ہاتھ کا جو سامنے والا حصہ ہے, اس کا رخ سمت کس طرف ہوگا. تو علماء نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ہاتھ جب اٹھایا جائے گا تو ہمارے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ کی طرف ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ قبلہ کے رخ ہونی چاہیے. جس طرح سے ہمارا جسم کا سینہ اور ہمارا چہرہ قبلہ کے رخ ہوتا ہے, قبلے کی طرف ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہاتھ اٹھاتے وقت ہمارے ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہوں گی وہ کس کی طرف ہوں گی؟ قبلے کی طرف ہوں گی. یہ جو ہتھیلی ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے, ایسے کر کے نہیں بلکہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اس سلسلے میں ہم سے بعض غلطیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, اور ہاتھ اٹھانے کی چکر میں یا کانوں کی لو تک لو کو چھونے کی صورت میں ان کی ہتھیلیاں قبلہ کے رخ نہیں ہو پاتی ہیں. کچھ لوگ ہاتھ اٹھاتے وقت ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہتھیلیاں, اس کا رخ دائیں طرف چلا جاتا ہے اور اس ہاتھ کی ہتھیلی کا رخ بائیں طرف چلا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں سنت پر عمل نہیں ہوا, ایسی صورت میں سنت پر عمل نہیں ہوا. تو جب سنت پر عمل نہیں ہوا تو علماء یہ کہتے ہیں کہ سنت کا جو ثواب ملنا تھا اس سے محرومی ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ محرومی ہو جاتی ہے. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ اٹھاتے ہیں, کندھوں تک بھی لے آتے ہیں, لیکن ان کی ہتھیلیاں یا انگلیوں کا اگلا حصہ یا ہتھیلیاں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہی نیت باندھ لیتے ہیں, ایسے ہی نیت باندھ لیں. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے, سنت کے مطابق نہیں ہوگا. یہ جھکی ہوئی پوزیشن ہے, یہ بلند والی پوزیشن نہیں ہوگی. اور بلند کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہاتھ ایسے کر کے نماز نہیں ادا کرتے تھے, آپ مکمل ہاتھ بلند کیا کرتے تھے. لہذا سنت کے مطابق اگر نماز پڑھنی ہے تو ہمیں اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا ہوگا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو کہ ہاتھ بلند ہو رہا ہے. اور ہم نے یہ بتایا کہ اس کی حکمتیں کیا ہے. یہ تعظیم کی ایک شکل ہے کہ اللہ کی تعظیم اس طرح سے بھی کی جاتی ہے. اس لیے بعض جگہوں پر بعض مذاہب میں اس طرح کی عبادت کی ایک شکل پائی جاتی ہے. اگر ہم کسی کے سامنے ایسے کریں گے اور عبادت کی نیت ہو گئی تو یہ بالکل کفر اور شرک تک ہم کے لے جا سکتا ہے. یہ بھی ایک تعظیم کی شکل ہے جو رفع الیدین کی حکمتوں میں سے علماء نے ذکر کیا ہے.
بہرحال کہنے کا مقصود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے وقت یعنی نماز شروع کرتے وقت پہلے ہاتھ کو بلند کیا کرتے تھے. کتنا بلند ہوتا؟ یا تو کندھوں کے درمیان یا کانوں کے درمیان. اور اس کی تیسری شکل ہم نے بتائی تھی کہ آپ کا انگوٹھا کندھوں کے درمیان ہو جائے, انگلی کانوں کے سامنے ہو جائے, اس طرح سے. اور ہتھیلیاں ہماری بالکل قبلہ کے رخ ہونی چاہیے, نہ تو ایسی ہونی چاہیے نہ تو ایسی ہونی چاہیے. بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں, وہ نیت باندھتے ہوئے ایسے ہی نیت باندھ لیتے ہیں نا, ایسی جلدی سے باندھ دیا, تو یہ جھکا ہو گیا, یہ سنت کے مطابق نہیں ہوا, سنت سے محرومی ہو گئی. لہذا اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین.